حد تک فائدہ اٹھانا ہے، اب اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور مبارک وہ شخص ہے کہ جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، ان مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھائے، اسے اپنی فکر ہو۔ یہاں تو اصلاح کی فکر ہے لیکن دوسروں کی اپنا پتہ نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح اور تصدیق کی فکر ہے، اپنے نیکی اعمال عقیدہ اس کی فکر نہیں ہے۔ اسلام کو کہتے ہیں وہ انفسکم، پہلے ادھر سے شروع کرو، پھر دوسرے کو درست کرنے کے بعد میں سوچو، پہلے آپ تو خود ہو جاؤ۔ تو یہ جو اللہ کے سامنے عبادت کی توفیق ہو جائے، ہمت ہو جائے، جذبہ بیدار ہو جائے، اور انسان ذکر میں، توبہ میں، صراط التسبیح میں، نفل میں، ستائش کی شب ہو، کوئی بھی شب ہو، اس میں لگ جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عطا ہے، یہ بہت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارے رمضان تو ویسے بھی ادھر ادھر کی گپ شپ میں گزر جاتے تھے، تو اس سمے تو حکومت کی ہچکولیاں بھی رمضان میں ہی آئیں اور ہمارے ساری قیمتی گھڑیاں انہیں تبصروں میں گزر جاتی ہیں۔ آج اس نے یہ کہہ دیا تو آج اس نے یہ کہہ دیا، آج اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آج اس کا ہو گیا ہے، آج یہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ اپنی مبارک گھڑیوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، نصیب والوں کو رمضان ملتا ہے، معلوم نہیں اگلے سال کون ہوگا کون۔ اپنی قبر کی تو فکر نہیں ہے، تصویروں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی توفیق مل جائے، نیکی ہمت ہو جائے، دل چاہتا ہے آج عبادت کروں، ذکر کروں، توبہ کروں، استغفار کروں، اس جذبے کو معمولی جذبہ نہیں سمجھنا، بہت بڑی دولت آپ کو نصیب ہے۔ یہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو نوازنا چاہتا ہے، اسی کو توفیق دیتا ہے جس کو نوازنا چاہتا ہے، ورنہ ادھر ہی 4 گلاس پانی پی کے 5 کٹورے کھا کے ادھر ہی پڑپوس بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایک بات اس کونے والے ایک چھوٹے سے پھرتی کی سمجھ میں آئی ہوئی ہے، تالیاں ہاتھ وہ کونے میں ایک پھرتا ہے، اس کی ایک بات ہے، کیوں یہ کیوں سمجھ میں آئی، یہ اپنی سہولت اس میں کار فرما ہے، یہ تو ساری رات عبادت کی جائے تو کرنے کا خیروں میں رنگ کے شاہ۔ رمضان کی تو ہر گھڑی دن ہو یا رات ہو، ایک ساتھی کہتے ہیں نا ہر شب شب قدر است، در قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ نے حاصل کرنے کی اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل آپ کے اندر حاصل کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کو نماز پڑھا کرو، مراد اس سے تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اور رمضان میں بندہ عادی ہو جاتا ہے تو اس عادت کو آگے بھی جاری رکھے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، یاد رکھو کہ آپ سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے، سب اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت رہی ہے، رات کی عبادت، اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت رہی ہے۔ وَمُقَرَّبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ عادت اتنی اچھی ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے۔ رات کی عبادت اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی ہے، اور اس جماعت میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہوتی ہے، جس میں انبیاء، اولیاء، صالحاء، سب اللہ والے لوگ اس میں داخل ہیں۔
बुखारी का तो रहमतुल्लाह का रुझान ये है कि अब भी तहज्जुद सुन्नत मुअक्कदा है, बेशक उस पर फतवा नहीं है। हम भी वो जो उन्होंने सुन्नत गैर मुअक्कदा तहज्जुद को कहा ना नफल था, हम भी उसी साइड में चले गए। ये इधर आसानी है ना। तो बुखारी वैसे तो बुखारी का नारा बड़ा लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ कोई बात की जाती है बुखारी की जिसमें दूसरे को शरारत करनी हो। ये रफ़-ए-दैन बुखारी, रफ़-ए-दैन बुखारी। बुखारी में हज़ारों हदीसें और भी हैं, रफ़-ए-दैन भी साबित है और गैर रफ़-ए-दैन भी साबित है। आमीन ऊँची भी साबित है, आमीन आहिस्ता भी साबित है। यही बुखारी की हदीस नजर आई जिसमें दूसरे मुसलमान को छेड़ना है। पीर नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दुरूद शरीफ पढ़ना बड़ी अच्छी बात है और बहुत इबादत है, लेकिन इस नियत से पढ़ना कि इसको छेड़ूं, इसको तो पता चले ना कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ। ये कोई इबादत नहीं है, ये तो छेड़खानी हो रही है। नेक लोगों की आदत रही है, नेक लोगों की जमात में दाखिल होना चाहिए ना जी, तब दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। वमुक़र्रबतुन इला रब्बिकुम, और अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाएगा। आगे बात, वमुकफ़्फ़िरतुन लिस्सय्यात, साबका जितने गुनाह हो चुके हैं होते रहते हैं, लेकिन ये याद रखो ज़ाती गुनाह, इंसान के अपने से मुताल्लिक़ जो गुनाह है, दूसरे को तकलीफें दी हैं, दूसरे को मार खाया, दूसरे को तकलीफ की है, ये गुनाह अलग है, पहले उनसे माफ़ी मांगी फिर अल्लाह से। साबका अपने जितने गुनाह हो चुके तहज्जुद की बरकत से वो सारे गुनाह माफ। तीन बातें चौथी बात वमिनहातुन अनिल इस्म, तहज्जुद की बरकत से अगले आने वाले दिनों में गुनाहों से बचने की तौफीक मिलेगी। पहले तो माफ हो गए और आगे फिर होते रहे तो फायदा क्या। और चौथी चीज, पांचवी चीज, मुतरद्दिदतुन लिद्दाए अनिल जसद, तहज्जुद पढ़ने वाले शख्स के जिस्म से जिस्मानी एक एक बीमारी दूर कर दी जाती है। दोस्तों रियाजत जो है ना, मुजाहदा, ये सेहत की जमानत होती है। ये लोग वाक वाक दौड़ मोड़ रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं, सेहत अच्छी। ज़हरी सेहत जिस्मानी भी मुजाहदे से मुताल्लिक़ है, और रूहानी से कि आपको मकाम क़ुर्ब इलाही नसीब हो जाए, ये भी मुजाहदे और रियाजत से मुताल्लिक़ है। अब सोया रहे हमेशा, जब उठे तो चंद लफ्ज़ियात की बातें कर ले, और नीयत और इरादा ही पक्का है कि बायज़ीद बस्तामी बन जाऊँ, अल्लाह का वली बन जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होता। तो फरमाया कि इस नेकी को, और मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस नेकी की भी आपको तौफीक हुई, आप समझ लें कि अल्लाह पाक मुझसे राज़ी है और उसकी खुसूसी रहमत और फज़ल मुझ पर बरस है। और अगर जिस गुनाह की, जिस शरारत की तौफीक हो गई, तो ये भी समझ ले कि मैं मुकम्मल शैतान के जाल में फंस चुका हूँ, और वो समझ रहा है कि मैं बड़ा ठीक जा रहा हूँ। दोनों क्या चीज़ें हैं आपके सामने। दरे मोहम्मद वाह आए जिसका जी चाहे, आए दरे दोज़ख में जाए जिसका जी चाहे। तौफीक नेकी की मिली, समझ ले अल्लाह के फजल की छतरी में है। गुनाह की तरफ नफ्स लेके जा रहा है, शरारतों की तरफ लेके जा रहा है, तस्दीक की तरफ लेके जा रहा है, तो समझ ले कि शैतान ने अपनी शागिर्दी में अपने इस शागिर्द को पास कर दिया। हम रोज़ की हालत में हैं, 27वां रमज़ान चल रहा है,
پاکستان کا جو وجود اسلامی تاریخ کے لحاظ سے منظر پہ آیا، معرض وجود جو ہوا وہ بھی 27 رمضان تھا اور جمعے کا دن، 27 رمضان جمعے کا دن۔ لیکن چونکہ دنیا میں عیسوی تاریخ رہ جائے تو وہ 14 اگست یاد رہ گئی اور وہ منائی جاتی ہے۔ معلوم نہیں کیوں ایسا ہو گیا۔ ویسے تو 27 رمضان خیر و برکت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کی بھی سالمیت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، پاکستان کی بھی سالمیت کی دعا مانگی جاتی ہے، لیکن قدرت جو ہے وہ سمجھتی ہے کیا ہونا ہے۔ معلوم نہیں یہ 27 رمضان کو ہی پاکستان کی آزادی منائی جاتی تو اس میں ہم نے شرارتیں داخل کر دی تھی، 27 رمضان کا تقدس بھی پامال ہو جاتا، خرافات ہوتے ہیں، ٹرین تباہ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے وصول کا مقصد تھا کہ اس میں ہم باجے بجائیں گے، رقص کریں گے، فضول لوگوں کو تکلیف دیں گے، نہ ہسپتالوں کا خیال ہوگا، نہ گھروں کے سامنے سے شور مچانے کا خیال ہوگا۔ ہم تو شیطان کے جال میں اتنے پھنسے کہ مقدس جگہ بھی ہمارے سامنے کوئی مقدس نہیں رہی اور کیا سے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا وجود 27ویں رمضان یہ بہت بڑی عظیم نعمت، تھوڑی نعمت ہے۔ اور رمضان کی گھڑیاں جو چل رہی ہیں روزوں کی حالت میں، نفس کو مارنے کی یہ مشق کافی ہو چکی ہوتی ہے، 20-25 دن گزر چکے ہوتے ہیں، نفس کمزور ہو جاتا ہے، تو جو شیطان تھوڑا بہت ساتھ ہوتا ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کی قوت حیوانیہ کے ساتھ شیطان کی دلیری کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان قوت حیوانیہ کے لحاظ سے کمزور ہو جائے، شیطان بھی کمزور ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا کروانا ہے آپ، یہ تو ویسے ہی اس کی پنڈلیاں اس کو دکھا رہی ہیں، کمزور ہو چکا ہے، اس سے اب چوری کراؤں، قتل کراؤں، کیا کراؤں، یہ تو کمزور، یہ قوت حیوانیہ ہے جو کمزور ہو جاتی ہے روزوں سے۔ اس لیے تو فرمایا الصیام جنۃ وحصن من النار، روزہ ڈھال ہے، محفوظ قلعہ ہے، جہنم سے بچنے کا محفوظ قلعہ ہے، اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جہنم کے تو دروازے ہی بند ہوتے ہیں، جہنم کے تو دروازے ہی بند ہوتے ہیں، شیاطین بند ہوتے ہیں، وہ پھر بھی جو رمضان میں شرارتیں کرتے ہیں ان پر تعجب ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے شیطان بند کر دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، بعض دفعہ بعض شاگرد اپنے استاد سے آگے نکل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے ماہر استاد، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے شاگردوں کو جانتا ہے۔ ہم میں سے بعض شیطان استاد کی شاگردی میں اتنے کامیاب نکلے کہ شیطان کو رمضان میں پیچھے چھوڑ دیا، اللہ نے تو اس کو بند کر دیا۔ ادھر شیطان کے شاگردوں نے کہا کہ اس کے فرائض ہم خود ہی سر انجام دیتے رہے، شیطان ہمارا استاد بند ہے، سو بند رہے، اس کے جو فرائض منصبی ہیں اس کو ہم خود ہی سر انجام دیتے رہے۔ یہ شیطان کے اتنے اونچے شاگرد خدا ان کو بخشنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، جنت داخل کرنا چاہتا ہے، اور یہ دوسرے لوگ کی طرف جا رہے ہیں۔ رمضان کی قدر کرو دوستو، اب چند دن رہ گئے، رات کی گھڑیوں کو بھی قدر کرو، نیند تو ہوتی رہتی ہے، پورا سال ہی ہوتی رہتی ہے۔ جس نے کامیابی میں زندگی گزار لی رمضان کی، وہ کامیاب ہو گیا دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے۔ اسلام کے ہر حکم تعمیل کے نتیجے میں انسان کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی، اور دنیاوی ناروں کے نتیجے میں پتہ نہیں دنیا بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، آخرت تو لٹتی ہے۔ جو غیر اسلام نظریات ہیں وہ دنیا کے سنوارنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے راستے میں آؤ، دنیا سنور جائے گی۔ وہ دنیا بھی سنورتی ہے کہ نہیں سنورتی؟ وہ ایک بزار
ظاہر سنورتی ہوئی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ بھی سنوری ہوئی نہیں ہوتی۔ تو دھوکے کے ساتھ جو دنیا سنورے وہ سنورے کیا ہوتی ہے، چوری کے ساتھ جو دنیا سنورے وہ سنوری کیا ہوتی ہے۔ تو اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے میں انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے، اور اس کا آسان کام ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے اندازہ ہو جائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے اسلام میں داخل ہو کے دیکھ، اسلام کیسا سکون بنتا ہے، راحت دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت تو ہے اور کئی گنا بڑھتا ہے، کئی گنا بڑھتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، روزے کی قدر کہ اس میں گناہ نہ ہو، اس کو ایذا نہ ہو، اور رات کی قدر کہ اس میں سجدہ ہو، توبہ ہو، تنہائی میں ہو تو اور اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بھوکا پیاسا رہا ہے۔ فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو ان کے روزے نے کوئی فائدہ نہیں دیا ہوگا، صرف بھوک اور پیاس کے برداشت کرتے رہے ہوں گے، قدر نہیں کی، اس نادان نے قدر نہیں کی، اس مہمان مہینے کا ادب و احترام نہیں کیا۔ کتنے رات کو قیام میں نظر آنے والے، مسجد نبوی کی زیارت کرنے والے، عمرے پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جانے والے، انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آئی یہاں اس سبز گنبد کے نیچے کون سی ہستی آرام کر رہی ہے، وہاں بھی نعرے لگنے لگ گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے میرے نبی کے سامنے آواز اونچی کر دی، آواز اونچی کر دی، جیز آواز اونچی کر دی، ان تحبط اعمالہم، ہم تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کرنے گئے ہو۔ یہ نعرے لگانے تھے تو پاکستان میں اچھے لگ جاتے ہیں، اس محبوب کبریاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے وہاں گئے تھے، اپنی دنیا بھی لٹا بیٹھے ہو، آخرت بھی لٹا گئی، جس سے نبی ناراض ہو گیا اس سے اللہ ناراض ہو گیا، جس نے حرم نبوی کا تقدس نہیں کیا، اتنے مدہوش ہو گئے ہو، اتنے اپنے عقل و فراست کو کھو بیٹھے ہو، حرم نہیں دیکھا، مسجد نہیں دیکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا تقدس نہیں دیکھا، وہاں بھی نعرے لگتے، وہ چور تھے ادھر تھوڑا ہوتا رہتا ہے، شوق پیدا کیا جائے، اور بعض لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بعض ان کے بہت قریب تر کے حمیتی مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی آخر یہ حق کہہ ہی دیا کہ مسجد نبوی میں جو رات کو بے ادبی اور نعرے لگائے گئے، اس کی جتنی تصریف کی جائے کم ہے، شکر ہے، ورنہ تو بادشاہوں کا قرب خطرہ ایمان، بادشاہوں کی دوستی خطرہ ایمان، وہ بہت کچھ ایسا کہلوا دیتے ہیں بندہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور بادشاہوں کی دشمنی خطرہ جان۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کاش کے ریاست مدینہ کے نام لینے والوں کو ریاست مدینہ والی ہستی کے پیغام بھی سمجھ میں آتے ہوتے،
فرمایا جنہوں نے میرے نبی کے سامنے ادب سے درود شریف پڑھا، میرے نبی کا نام ادب سے لیا، نبی کے پاس، نبی کے روزے کے پاس، ہم نے ان کے قلوب کو تقوی سے بھر دیا اور ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ جائز بات بھی نبی کے ساتھ درود سے اونچی کیا عبادت ہے، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہلکا 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 پر فرمایا ادب گاہی از زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جننے دو بایزیدی جا۔ وہ اللہ والے جن کے مریدوں کے قافلے ہزاروں میں ہیں، جنید ہے بایزید ہے، حرم رسول میں حاضری دیتے ہیں، سانس اونچا لینا بھی بے ادبی سمجھنے لگ جاتے ہیں، سانس اونچا لینا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ادھر آؤ نا، علامہ جلال الدین رومی سے پوچھتے ہیں، او عمرہ کرنے والوں، مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں، روزے رسول پر سلام کی عقیدت پیش کرنے والوں، پاکستان میں آنے سے پہلے اپنے رب اور اپنے پیغمبر کو راضی کر کے آؤ، بہت بڑی تم سے بے ادبی ہو گئی ہے، وہاں تو درود شریف اونچا پڑھنا منع کیا گیا ہے، وہاں تو اللہ والے سانس بھی اونچا لینا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ادھر آؤ نا، علامہ جلال الدین رومی کیا کہتے ہیں، فرمایا از خدا جانے توفیق ادب، علامہ فرماتے ہیں از خدا جانے توفیق ادب، بے ادب محرومان از فضل رب۔ آؤ میرے مریدو، ادھر آؤ میرے حلقے میں بیٹھنے والوں، میری بات سنو۔ علامہ جلال الدین رومی اعلان کر کے اپنے مریدوں کو بلا رہے ہیں، آؤ ادھر آؤ میرے حلقے میں بیٹھنے والوں، ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں ادب عطا فرما دے۔ اگر ادب سے بے کنار ہو گئے، بے ادب ہو گئے، تو سب سے پہلی مار تم پہ یہ پڑے گی کہ اللہ کی رحمت و فضل سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام سمجھنے سے، اسلام پڑھے تو تب پتہ، ہم تو اسلام کو ضرورت کے وقت استعمال کرتے ہیں، ویسے اسلام کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سائڈ میں چھپا کے رکھتے ہیں، قرآن کو بھی خلاف چڑھا کے سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، دکان کا افتتاح کرانا ہے، سائڈوں والے کیا کہیں گے، اس نے ختم ہی نہیں پڑھایا، سائڈوں والے اتنا شوق اس کو بھی کوئی نہیں قرآن کے افتتاح پر، اللہ ماشاء اللہ، وہ سائڈوں والے کیا کہیں گے، چلو قرآن کا ختم کرا دیتے ہیں، برکت کوئی فوت ہو گیا تو قرآن کا ختم کرا دیتے ہیں جی، اور کوئی پھنس گئے تو قرآن کو بطور حلف کے، اپنی ڈھال کے بچاؤ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ پھنس گئی سیاست تو قرآن اور اسلام کو پیش کر دیتے ہیں، اس کو بیچ لیتے ہیں تاکہ ووٹ اچھے مل جائے۔ ہم نے اسلام اور قرآن کو اس لیے رکھا۔ سورہ حجرات، ان لوگوں نے کیا کیا تھا، نبی کے پاس آ کے یا محمد اخرج علینا، یہ صرف اونچا لفظ کا، استغفر اللہ، اونچا لفظ یہ محمد کا نام لیا، یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ جن لوگوں نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کوئی اونچی بات تک نہ کرو میرے پیغمبر کے قریب، اس کے روزے کے قریب، نام بھی اس کا ایسا نہ پکارو یا رسول اللہ کہو، اور جب وہ باہر نکلیں گے انتظار کرو، اگر تم نے ایسا کیا ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون،
تمہارے اعمال تمام جو نیکیاں کر چکے ہو وہ بھی تمہاری برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا نبی کی بےعزتی اتنی بری چیز ہے۔ اس صورت میں تو یہ بھی فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کسی قوم کے مسخرہ بھی نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کو غریب سمجھ کر، جس کو سادہ سمجھ کر جس کی تم مسخرہ اڑا رہے ہو وہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو، تمہیں کیا پتہ ہے؟ کسی کا برا نام نہ لو، برا لقب نہ لو، برا نام نہ لو۔ سنو، ایمان لانے کے بعد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے برا گناہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو برے نام سے پکارا جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حجرات ہے 26واں پارہ پڑھو۔ مولوی صاحب کو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہوتا، اس میں جو نظر آئے اس نے وہ بیان کرنا ہے۔ ہمارے مقتدی نون لیگ بھی، فلان تاب لیگ بھی، اور پتہ نہیں کون کون سے سارے ہیں، میں کس کی سائڈ لوں تو دوسرا ناراض، دوسرا مولوی صاحب مولوی کا تو ووٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو سارے ہر طرح کے ڈاکٹر صاحب یا مولوی صاحب وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ فلانے نے ہمیں نہیں ووٹ دیا، وہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے آج کل۔ بات یہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، غلط راستے پہ چل چکے ہو اور یہ غلط راستے پہ لے جانے والے تمہاری نجات کریں، تمہیں جہنم میں ڈال کر خود اپنی جان حفاظت کرنا شروع کر دیں گے۔ اسلام کے مطابق چلنا چاہیے۔ جی اب آئیے اپنی طرف، ساتھیوں کو دعوت فکر ہے، اقبال کا ترانہ باندھے طرح ہے، ہماری تو ایک آواز ہے، ایک اعلان ہے۔ ہو سکتا ہے 27 رمضان کی برکت، جمعے کی برکت سے ہمارے بند جو دروازے ہیں دلوں کے اللہ کھول دے، ہدایت عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا کہ کچھ جنت ایسی ہے کہ اس کے اندر بڑے اچھے اچھے کمرے ہوں گے، اندر سے باہر نظر آئے گا، باہر سے اندر نظر آئے گا، اتنے پیارے پیارے کمرے ہوں گے۔ اس تقریر میں، اس واز میں ایک دیہات سے آنے والا صحابی بیٹھا تھا، فقام اعرابی فقال، کھڑا ہوا ایک دیہاتی اور کہنے لگا اللہ کے رسول یہ پیارے پیارے کمرے کس کو ملیں گے، پیارے پیارے کمرے کس کو ملیں گے، یہ جنت کے پیارے گھر کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، اس کی باتیں میٹھی ہو، دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی، اگر اس سے غلطی ہو گئی تو اس کو درگزر کر کے اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے والے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسری بات لوگوں کو کھانا کھلاتا، تیسری بات أَدَامَ الصِّيَامَ، روزے پابندی سے رکھتا ہو فرض، چوتھی بات صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ قِيَامٌ، رات کو عبادت کرے جب لوگ سو رہے۔ فرمایا إِنَّ الْجَنَّةَ غُرَفَةٌ تَرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ هِيَ، آپ نے فرمایا جنت کے کچھ کمرے، کچھ غرف ایسے ہوا کریں گے، اندر سے بار بار سے اندر نظر آئے گا، شیشے کی عمارتیں ہوں گی، اونچے مقام پہ ہوں گی۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ پیارے پیارے کمرے کن نیک لوگوں کے ہوں گے، ان نیکوں میں کیا خوبیاں ہوں گی، انہیں جنت ملے گی اور جنت میں یہ اونچے محل ملیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام
اس شخص کو یہ جنت ملے گی جس کی گفتگو میں شیرینی پن ہوگا، دوسروں کی بھلائی ہوگی، گالی دینے والوں کو بھی ہدایت کی دعا دینے والے ہوں گے۔ گالیاں دی تمام پیغمبروں کو علیہ السلام کو لوگوں نے بے ادبیاں کی، کاہن کہا، بے وقوف کہا، پیغمبروں نے جواب دیا، یا قوم انا لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، اے میری قوم میں مجنون نہیں ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ ہوں جو تمہیں توحید و رسالت کا درس دے رہا ہوں۔ قوموں نے بے وقوف کہا، قوموں نے ساحر کہا، قوموں نے مجنون کہا، لیکن پیغمبروں نے یہ نہیں کہا تم مجنون، تم بے وقوف ہو، تم غلط کاریاں کرنے والے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں۔ اور ایسی قوم جو بے ادبیوں پر اتری ہوئی تھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہو، اس کی گفتگو سے دنیاوی لحاظ سے تکلیف نہ پہنچتی ہو، فاطعم الطعام، کھانا کھلانے والا ہو، تصویروں کا شوقین نہ ہو، کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا مقصود ہو، ادام الصیام، روزے رکھتا ہو، وصلی باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اس کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا وہ چلے سارے سوئے ہوئے ہیں، یہ سارے بے وقوف ہیں، سب ایسے ہی ہیں، یہ بندہ ناچیز اٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، نہیں، اللہ کا فضل سمجھے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے وہ سوئے پڑھ کر سوئے ہو سکتا ہے آنکھیں بند ہو، ان کا دل بھی جاری ہو، آپ کسی کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ بات یہ ہے دوستو، بالکل مختصر سا ٹائم رہ چکا ہے، اس لیے اپنی مغفرت کرانی چاہیے، توبہ کرانی چاہیے، اور پھر مغفرت کرانا مشکل ہوتی ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کے لیڈر سے ٹکٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے جناب، بڑے ترلے، بڑے ہدیے، بڑے کوچو، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر مشورہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور جمہوری نظام تو اس لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کو لوگ زبردستی بادشاہ بنائیں وہ کہے میں اس قابل نہیں ہوں، لوگ کہیں نہیں آپ ہی ہیں ہمارے۔ اسلام یہ ہے۔ حضرت عمر نے خلافت نہیں مانگی تھی، حضرت ابو بکر نے خود کی ہے۔ عثمان نے خلافت نہیں مانگی تھی، عمر نے 6 بندوں کو منتخب کیا کہ جس کو خلیفہ بنا دے۔ اسلام یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اندر باصلاحیت شخص کو اپنا نمائندہ بنائیں، وہ کہے میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہاں تو ابتدا ہی غلط ہے، میں اس قابل ہوں، میں اس قابل ہوں، میں اس قابل ہوں، یہاں سے ہی بات ختم۔ کہتے ہیں نا جب بندہ کہے میں اس قابل ہوں اور میں اچھے فیصلے کروں گا، میں اچھا قاضی بنوں گا، میں اچھا بادشاہ بنوں گا، اسی دن سے اللہ کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ جب میں آ گئی توفیق ختم ہو، بس جمہوریت کا حصہ بنے ہوئی ہو۔ اور پھر اور تو اور علماء صاحبان بھی انقلاب کے بجائے جمہوریت کا اترانا پڑتے رہتے ہیں، بریس استر سے جمہوری، غلام یک مقام شو کہ دو ست ہر فکر انسانی نمے آیا۔ ان دنوں کو بناؤ تو میں نے کہا کہ یہ ٹکٹ لینا، کچھ اور کام کرنا، درخواست دے کر چل کر کتنا مشکل ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر بتا دیجئے، میرا تعارف کرا دیجئے، زندگی کی تمام خطائیں لے کر آؤ، تمام گناہ، ظلم و زیادتیاں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے ڈھیر لے کر آؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو۔ اس کا تعارف یہ ہے، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور، ان اللہ
یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، سب گناہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جس سے چھوٹی غلطی ہوئی، جس سے بڑے کی غلطی ہوئی، بس آ جائے صدق کے دل سے، در رحمت پہ آ جائے، ندامت کے 2 قطرے بہا دے، اس کے فضل پہلے سے متلاشی ہے، کوئی میرے دروازے پہ آئے صدق کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے میں معاف کر دوں گا۔ اس سے مبارک گھڑیاں کیا ہوگی دوستو؟ تو یہ جو 4 دن رہ گئے ہیں اس میں خوب سے خوب عبادت کی جائے، اور ان بے ادبیوں سے، ان غیبتوں سے، فضول چیزوں سے ہمیں اصل حقیقت کو پہچاننے سے یہ چیزیں محروم کر دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، کتنے پانی میں بیٹھے ہیں، کتنی ہماری نیکی ہے، جو نیکی ہے اس میں کتنی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔